بڑی معذرت کے ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی، ہم تو انہی کے اسلحے کو لے کے جو ہے F-16 مل گئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ایک صدی تک بھی امریکہ کو لیکن چیلنج کر سکتے وہ ہیں. تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہمارے اندر طاقت فرماتے نہیں ہیں تھی. کہ اگر انگریز نے آ طاقت کے ہوگی ہمیں فتح کیا. پھر ہم کریں گے نا یہ. انگریز نے آ تو کے اس کا ہمیں مطلب ہے فتح امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا. یعنی ان کی کیا. بعض کتابیں یہ میں تو- نے پڑھی ہیں ان کے یہ تو مفکرین ان کی، کے وہ بس کا مسئلہ ہے نا. لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا. وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوژن ہو جائے امریکہ کے اندر اور وہ پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں. USSR ٹکڑے ہو گیا، امریکہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اس صاحب وقت تو یہ ان دیکھ کی رہے ہیں کہ جو اس ہے کے بعد چین کا نمبر ہے. اکنامک ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے اس وقت. اس لیے ان چیزوں کو آپ نہ چھیڑیے. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے، کتنے لوگوں نے نظام دیکھا؟ وہ جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتہ چلا نہ ایران کو پتہ چلا. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب، قیصر میں کے نے نظام دربار میں قائم تو کرنے کی بات ڈسکشن ہی ہوئی ہے نہیں پوری. کی. ہاں، میں تو یہ کہتے ہیں نا گزارش کہ کر رہا اتمام ہوں کہ حجت جس کیا ہے؟ دینونت کا ظہور ہوا، یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا. دیکھیے قرآن مجید نے رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفسیر پیش کی ہے. عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا. قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ قمر میں تو کہتا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو جی قتل بالکل نہیں ہوا. کیا گیا. یعنی Nobody was killed. میں یہ کہتا سبھی ہوں مان لیا. الٹیمیٹم دیا گیا. اس الٹیمیٹم کے دیا بعد گیا، لیکن وہ اس قتل عام الٹیمیٹم نہیں کے ہوا. بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا. اچھا، اس میں چنانچہ وہاں بھی الٹیمیٹم ہی دیا دنیا گیا. میں کس کو احساس ہوا ہوگا کہ کیا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے، ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے. اس کے ذریعے سے ایک رسول تاریخ کی روشن آئینے میں، پہلی جتنی رسالتیں ہوئی ہیں ان میں خدا تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. دی 100 کی مصنف یعنی نبی ہمارے غالباً سامنے یہ واقعہ ہوا کہ ایک خدا کا پیغمبر، آپ دیکھیں ذرا، اندازہ کریں کہ کس شان سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. سورہ نصر کو پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب یہ دیکھیے ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ پیشین گوئی کر رہے ہیں مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا. اس کے بعد تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ نظارہ ہے جو سامنے آ گیا. اس کو کہا جاتا ہے دینونت کا ظہور، جزا و سزا کا ظہور. جو کچھ قیامت میں خدا کرے گا وہ چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھا دیا اچھا گیا. جج صاحب، جو اور اختلاف اس طرح سامنے گویا دین کا یہ بنیادی مقدمہ کہ تم کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، یہ آنکھوں سے دکھا آنکھوں کے دیا ساتھ گیا. جو اختلاف یہ ہے اس وقت نظام سامنے نہیں آ ہے رہا یہ کوئی بھی. کیا اس نظام پہ تھا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ آیات جو تھیں وہ صحابہ اکرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کر کے جو ہے وہ آج کے مسلمانوں تک بھی ان کے آنے کا امکان ہے پورا، اگر اصل طاقت میں ہوئی یہ ہمارے پاس. آیات ہیں سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہے اور یہ تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. اس نے طے کر دیا ہے کہ ایک تو تمہارے قریب جو مشرکین اور کافر ہو ان کے ساتھ جہاد کرو، قتل کرو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اگر وہ چھوٹے بن کر رہیں اور جزیہ دیں تو انہیں وہ عیسائی رہیں، یہودی رہیں. اب اسی کو خلافت راشدہ میں ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. ایران سے جنگ کی گئی، وہ کیا معاملہ. لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بھائی 3 راستے ہیں، اسلام لے آؤ، ہم ہر برابر ہو، اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چھوٹے ہو کر رہو، نظام ہمارا ہوگا، جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، نہ یہ بھی نہیں تو میدان میں آؤ تلوار. اب ظاہر بات ہے کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پر، کتنے لوگ مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں. آج کی طرح کے کوئی معاملات تھے، کوئی آج کی طرح کا انٹرنیٹ چل رہا تھا، کوئی ٹیلی ویژن چل رہا تھا، کس کو پتہ چلا؟ اتمام حجت نام کی شے تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. میں یہ یہ کہتا تو ہوں کس کو بالکل پتہ خال نہیں خال چلا. و یعنی خواب کیسر ہے. کے دربار میں یہ زیر بحث ہے، کسرا کے ساتھ باقاعدہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں سے فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، معاملہ کیا جا رہا ہے. لیکن حبش میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت پہلے سے یہ ساری دعوت پہنچ چکی ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس دینونت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ تاریخ کی ایک عظیم نشانی بن گئی ہے. دیکھیے میں آپ یعنی سے خدا کے ایک پیغمبر نے، آپ اس کی ذرا علامتیں دیکھیے قرآن مجید میں. یہ جو غزوہ تبوک کے بعد 3 صحابہ کو اللہ نے ایک سزا دی. نجران کے بادشاہ کا خط آ گیا ان کے پاس کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمہارے ساتھی جو ہیں، تمہارے سربراہ صحابی جو ہیں تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تم تو بڑے قیمتی آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ مزید مصیبت آ گئی ہے، وہ خط جو ہے ڈال دی. یعنی اتنے لوگ سینسیٹیو تھے، جب انہیں پتہ چل گیا کہ دیر از اے تھریٹ بروئنگ اپ اگینسٹ اس، ہمارا پورا جو ہے یہ امپیریلزم اب خطرے کے اندر آ گیا، تب تو وہ اس درجے تک حساس ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا یہی ہوں. تو وہ جاوید صاحب بات لیکن کر اس رہے بڑے ہیں. پیمانے پر لوگ علم ہو گیا متنبع ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پہلے یہاں. عوام کو کہاں پتہ چلا؟ نہیں، وہ عوام کے خلاف تو جنگ تھی بھی نہیں، وہ تو بادشاہی نظام کے. جنگ تو جب ہوگی تو پورے ملک کے خلاف ہوگی.
عوامی آئیں گے لڑنے کے لیے. کسرا خود تو نہیں آئے گا میدان میں, ہرقل خود تو نہیں آئے گا, وہ عوامی آئیں گے. مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی خاص طور پر پاکستان کے پس منظر میں؟ میں نے اس سلسلے میں سب سے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. اسے کوئی تنزن کہنا چاہے سیکنڈ ریٹ سٹیزن تو میں اس کو بھی گوارا کروں گا. یعنی یہ ہے کہ انہیں حقوق حاصل ہوں گے, اپنے مذہب کی پوری آزادی, اپنے معابد کی پوری آزادی, بلکہ ان کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی, اپنے پرسنل لا میں پوری آزادی, شادی بیاہ نکاح طلاق کے معاملات میں, اپنی وراثت میں پوری آزادی, پھر معاشرے کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, بزنس کریں, پروفیشنز کے اندر آئیں, گورنمنٹ سروس میں آئیں, چاہیں تو فوج میں بھی آ جائیں. یہ معاملہ البتہ یہ کہ ایک معاملے میں اختلاف کر دوں کہ میرے نزدیک اسلامی ریاست میں مسلمان سے جبری بھی فوجی بھرتی جو ہے وہ لی جا سکتی, ڈرافٹنگ ہو سکتی ہے اسلامی ریاست کے اندر, اور یہ معاملہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے, لیکن کسی غیر مسلم سے نہیں. اگر وہ اپنے طور پر چاہیں تو آ سکتے ہیں, البتہ ایک خاص لیول تک, اس سے اوپر انہیں نہیں جانے دیا جائے گا کہ جو ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. باقی ان کے حقوق ہوں گے, اور ان حقوق کے بدل میں اس کے جزا کے طور پر جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے. یہ ان کا رہے گا. البتہ یہ کہ ان کے حقوق جو ہیں ان میں کہیں دست درازی ہو رہی ہے, کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو سوائے اس کے کہ ان کی پولیس وغیرہ کے ذریعے سے ہی وہ ریڈریس چاہیں, ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایک کمیٹی, اپنی پارلیمنٹ, اپنا ہاؤس منتخب کر لیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے گفتگو کرنے کی مجاز ہو. اچھا جائز صاحب, یہی سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ غیر مسلم اقلیت کو آپ ایک اسلامی ملک میں کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے جو اسلامی ریاست کے لیے اصول بیان کیے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا. جو آیت اس زمن میں جزیے کی پیش کی جا رہی ہے, میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق اس زمانے کے اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. چنانچہ اس وقت نہ تو جزیے کا کوئی سوال ہے, نہ کسی کو ذمہ بنانے کا کوئی سوال ہے. ویسے کلاسیکل فقہ میں بھی ذمہ صرف مفتو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اب غیر مسلموں کا معاملہ معاہدین کا ہے. ہم پاکستان میں بھی ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں, ہم اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر کے بھی معاہدے میں بن چکے ہوئے ہیں, اور اس لحاظ سے ان کو برابر کی حیثیت حاصل ہے. وہ اس ریاست کے نظام میں شریک ہوں گے. یہ ہمارے اکثریت کے اوپر ہے کہ ہم کیا قانون بناتے ہیں, کیا قانون نہیں بناتے. جب آپ نے ایک جمہوری نظام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں ہے, وہ بہت معمولی اقلیت میں ہے. ایک ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں ان کی اقلیت کی نوعیت اس طرح کی ہو جیسے مثلا لبنان میں ہے, 51% یا 50% کے قریب کی صورتحال بن جاتی ہے. تو ان حالات کے لحاظ سے آپ معاہدات کریں گے. اصل میں ہم ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے ہیں. 11 اگست کو قائد اعظم نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے ان کو برابر کی حیثیت دے دی ہے. یہاں کوئی جزیہ لگانے کا سوال نہیں ہے, کوئی ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا سوال نہیں ہے. وہ ریاست کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں, پارلیمنٹ میں وہ منتخب ہوتے ہیں. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو نصوص سے متعلق ہیں صرف انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں اصرار کرنا چاہیے. حرام اور حلال کے فیصلے, جائز اور ناجائز کے فیصلے, یہ قرآن مجید کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی ارشادات پر مبنی ہونے چاہیے. یہ آیت جو موضوع بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں نے اپنی رائے دے دی ہے, اس لیے اس پر مزید کسی بحث مطلب آپ کے خیال میں وہ سیکنڈ ڈگری سٹیزن نہیں ہے, ایکولائزیشن ہے آپ کے نظر میں؟ معاہدین کی حیثیت ہے ان کی, اور ہماری فقہ میں بھی یہ چیز موجود ہے. کچھ معاہدین اور اہل صلح ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اب جن شرائط پر چاہیں معاملہ کر لیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کیا ہے تو اس میں برابر کی سطح پہ ان کو شریک کیا ہے. آپ اس کی دفعات کو پڑھ لیجئے, وہ دفاع میں شریک ہیں. ریاست کی دفاع کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے. یعنی ایک قتال وہ ہے کہ جو قتال منکرین حق کے خلاف, اس میں امت واحدہ کے لفظ ہیں. جی بالکل یہی ایک قتال وہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حق کے خلاف کیا ہے, اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ایک قتال وہ ہے جو ظلم و عدوان کے خلاف کریں گے. باقی جہاں تک ریاست کی ایکسپینشن کا تعلق ہے, چونکہ میرے نزدیک اس کی بنیادی دعوت ہے, آپ کو پیغام پہنچانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا سینہ کھول دے گا اور کسی اور جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی تو وہاں بھی وہ اپنا نظام قائم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. مسلمان یہاں پر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو برابر کی سطح پہ شریک کر سکتے ہیں, وہ ان کو پارلیمنٹ میں لے سکتے ہیں. جو اس وقت نظام ہے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. مگر ڈاکٹر اسرار کی رائے سے آپ بالکل اتفاق نہیں کر رہے اس بارے میں؟ اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک اس کی بنیاد وہی ہے, اصل میں وہی سورہ توبہ کی آیت ہے. پوری سورہ توبہ در حقیقت ایک بالکل دوسرے مضمون کو بیان کر رہی ہے, اور یہ چیز قانون اتمام حجت سے متعلق ہے. یہ معاملہ ختم ہو گیا. جاوید صاحب نے ایک بات بیان کی میثاق مدینہ کے حوالے سے, تو آپ اس کو کیوں نہیں اس کا ماخذ سمجھتے؟ میں اس کو اس لیے کہ وہ انٹرم پیریڈ کی دور کی بات ہے. بہت سے معاہدے ہوئے, ختم ہو گئے. یہ بھی ایک تھا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں,
مدینے کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے جوائنٹ ڈیفنس ہمارا ہوگا اور اس میں ہم برابر ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ تو کہتے ہیں پہلا میرے آئین ہے نزدیک یہ۔ ان کے بہت بڑے بڑے مغالطوں میں سے ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے اس کے لیے لفظ دستور استعمال کر دیا، وہ دستور ہے ہی نہیں، دستور تو آخر میں بنا ہے، جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص جو ہے وہ ایک اس پر پس منظر ہے، وہی تو آخری تو وہی ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوگا، بنو اسماعیل کے ساتھ یہ ہوگا، یہ معاملہ ہے، تو اصل میں تو سارے فیصلے وہی ہیں، اور انہیں ٹائملی قرار دینا تو لیکن بہت اس میں بڑی ڈاکٹر صاحب ایک جسارت مسئلہ ہے تو یہ میرے بھی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ مشرکین بھی ہیں، یعنی کہ ہندو، ان کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے نہیں، اسی لیکن صورت کے وہ اندر۔ تو قتل ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان پر کوئی اتمام حجت ہوا نہیں، وہ تو صرف نبی اور رسول کے ذریعے سے اتمام حجت لیکن ہوا وہ پھر معاملہ یہودی عیسائیوں کے لیے کیوں نہیں لے لیتے ہیں؟ اسی طرح ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، اس سے وہ ہندو بات رہیں، بالکل واضح ہو گئی لیکن اسلام یہ کا در جو ہے حقیقت نظام، سارا معاملہ ہی سورہ توبہ نظام کو جو ہے وہ اصل میں رسول اللہ کے غالب ہے۔ منکرین کے لیے ہے۔ کیونکہ پھر بہت اہم اگر سوال سورہ یہ کا ہے کہ ابتدائی مشرکین بھی حصہ پائے جو جاتے ہے ہیں، اس ان میں کو بھی ماننا مشرکین کے پڑے گا بارے ہمیں۔ میں جو قانون ہے اس کا اطلاق اب آپ کریں گے؟ وہ مسلم جو ہے پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، انہیں مذہبی آزادی ہوگی، ہر چیز لیکن ہوگی، قائد اعظم لیکن نے اب جو آپ یہ کہہ کہ بالکل برابر، اب اس سے زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ غلط بات کیا ہوگی؟ آپ طے کرتے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا، ہندو کہتا ہے صاحب وہ ہماری بنی سمرتی موجود ہے، اس کو بھی تو لاؤ نا اس کے اندر، ہم کہاں برابر کے شہری اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اکثریت رکھتے ہیں، آپ قانون بنائیں گے۔ جب آپ نے امرہم شورا بینہم کا اصول اسلام میں بھی تسلیم کیا، دوسرا یہ کہ اسلامی قانون کی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ کو ان پر نافذ کرنا ہے۔ آپ ان کو پروٹیکٹڈ سٹیزن بھی اگر بناتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیں گے، ان کے بت خانوں کو تحفظ دیں گے، وہ کیا قانون ہے؟ اگر نماز کا اہتمام ہے تو مسلمانوں سے متعلق ہے، اگر زکوٰۃ لینی ہے تو مسلمانوں سے لینی ہے، تو وہ کون سا قانون ہے کہ جس کا ان پر اطلاق ہوگا؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل برابر کہنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کو ہم ان پر لازماً لاگو کر دیں گے؟ یعنی ہماری روایت تو یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنی عدالتیں قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پرسنل لا کے معاملے میں تو آپ ان کو آخری آزادی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں تک فوجداری قانون کا تعلق ہے تو پہلے اسلامی شریعت کو دیکھیں، اس میں ہیں کیا چیزیں؟ یعنی چند قوانین ہیں جو اصل میں انتہائی سزاؤں کی صورت میں بعض جرائم سے متعلق بیان ہوئے ہیں، انہی کو آپ نے نافذ کرنا ہے۔ ان جرائم کے جرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں ہم ان کے اوپر نافذ کریں گے؟ مسلم اور غیر مسلم دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ان کے مسلمانوں سے نزدیک چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ صحیح نہیں۔ بڑا اہم سوال ہے جاوید صاحب کہ چور کا ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ کی فقہ میں یہ بالکل مسلم مسئلہ ہے کہ اگر غیر مسلم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس طرح کے قوانین معاملات اپنی عدالتوں میں لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہماری عدالت میں آئیں گے تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ پرسنل لا اور اس نوعیت کے جو فرق ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئے نہیں، ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تو صورتحال یہ شراب آپ کے یہاں حرام ہے، آپ ہے۔ کی اسلامی حکومتوں کے اندر ان کی بستیوں میں شراب بنتی رہی ہے، سور پالے جاتے رہے ہیں، اس معاملے میں کبھی قدغن نہیں لگی۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ مجوس کے یہاں محرمات سے نکاح کا معاملہ رہا ہے، نئی پابندی لگائی گئی۔ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحبی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں جہاں یہ میثاق مدینہ پر بحث کی ہے، یعقوبی عیسائیوں سے متعلق مسلمان ریاستوں کے معاہدات نقل کیے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، اصل چیز یہ ہے کہ نصوص کیا ہے۔ یعنی آپ کو کسی نص میں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، آپ آزاد ہیں، آپ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کر لیں، مسلمان اپنے مسالے کو سامنے رکھیں گے اور اس کی بنیاد پر معاملہ کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ لبنان کی طرح آپ کو اس معاملے میں ایک ایسے مصالحانہ دستور پر آنا پڑے جس میں کچھ حقوق آپ کے ہوں، کچھ حقوق ان کے ہوں۔ ہندوستان میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی جیسے شخص نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اس فارمولے میں کیا تھا کہ ہم اپنے صوبوں میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہوں گی وہاں ہم اپنے قوانین نافذ کریں گے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع کے اوپر غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ شرعی قوانین جو ہیں ان سے ہمیں استثناء دیا جائے، تو اسلامی شریعت کی روح سے آپ دے سکتے ہیں۔ صاحب ایک بات ڈاکٹر صاحب اس وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا اگر آپ ان کو معاہد اور اہل صلح کی حیثیت دیں۔ معاہدین اور اہل صلح آپ کی فقہ کی ایک مستقل اصطلاح ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو نہیں مانتے کہ ہمارے ہاں جو ہندو موجود ہیں ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ میرے نزدیک قائد اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو لفظ اس میں ہندو بھی استعمال کیا، عیسائی بھی استعمال کیا، بانی پاکستان کا یہ اعلان ہے اور اس اعلان کی حیثیت ایک معاہدے کی ہے۔ اور جو آپ اقلیتوں سے معاہدات کرتے ہیں اس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی آپ اس کی کریں گے تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے، کب وہ دو فریق بیٹھے، کب ان کے درمیان معاہدہ ہوا، کب طے ہوا۔ ایک پرنسپلز ہیں جو دے رہے ہیں قائد اعظم 11 اگست کی اپنی تقریر کے اندر کہ یہاں سب کو برابر کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا، وہ یعنی عوامی جلسہ نہیں تھا، بانی پاکستان کا خطاب ہے، اس میں میری طرف سے ایک معاہدے کا اعلان ہے۔ دیکھیے معاہدے میں ضروری نہیں ہوتا کہ دو فریق بیٹھیں، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پابند ہوں اس چیز کا، یہ اعلان قائد اعظم نے کر دیا ہے، میرے نزدیک ہم اب اس کے پابند ہیں۔
اور یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. یعنی دین میں وہ کون سی نص ہے جس کے تحت آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنائیں؟ کوئی نہیں ہے. جو نص بیان کی جاتی ہے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا اب جو نص ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاص وقت. جی بالکل، جس طرح آپ مشرکین سے متعلق اوپر کی آیات کو کہہ رہے ہیں، جو استدلال اس کے حق میں وہی استدلال اس کے حق میں ہے. اچھا پوری سورہ توبہ میں یہ بات بھی میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم پر اتمام حجت کیا، اس کے بعد بقرہ میں، آل عمران میں، مائدہ میں، نساء میں آپ نے اہل کتاب پر اتمام حجت کیا. دونوں پر اتمام حجت کے بعد پھر سورہ توبہ میں جتنے فریق ہیں ان سب کے بارے میں سزا کا اعلان کیا گیا ہے. پہلے مشرکین کے بارے میں، پھر اہل کتاب کے بارے میں، اہل پھر کتاب کا قتل منافقین کا کے تو بارے نہیں میں. آیا ہے جی وہی آیا سورہ توبہ. بھائی نہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ لیکن ڈاکٹر یہ صاحب وہ سزا ہے. حکم تو سزا کا Ultimately یہ ہے. کہا گیا ہے کہ Common تمہیں ہے. مرنا ہوگا لیکن ورنہ یہ الٹیمیٹم وہاں ہے. ایک یہ ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ. ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ ورنہ ان قتل سے کہا گیا جزیہ دو ورنہ قتل کر دیا جاؤ. جزیہ دو، چھوٹے ہو تو کر. میں یہی عرض کر رہا ان کا جو ہوں جرم ان کے بیان لیے کیا گیا ہے زندگی کی ضمانت ہے، لیکن وہ اس موقع کے اوپر لازماً آپ کے زیر دست ہو کر رہیں گے. یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے. یہ جو الفاظ ہیں اور یہ جزیے کے بارے میں بھی جو بات کی ہے، ٹیکس ہے، معاف کیجیے، ٹیکس کی کسی تاریخ پر پورا نہیں اترتا. ٹیکس آمدنی میں ہوتا ہے، ٹیکس پیداوار میں ہوتا ہے، ٹیکس آدمی پر نہیں ہوتا. آپ ایگری کریں گے؟ ہوتا ہے پول ٹیکس. پول ٹیکس اسی کو کہتے ہیں. آدمی پر افراد ٹیکس کے اوپر نہیں ٹیکس. ہوتا. افراد کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. وہ آپ چیز نہیں کے مان استعمال رہے کا معاملہ پول ہے. ٹیکس اس کا نام ہی ہے پول ٹیکس. پاپولیشن بات یہ ہے کہ یہ افراد آپ کسی فرد کے اوپر جب ٹیکس لگاتے ہیں، اس کو دنیا کی پوری تاریخ میں ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا اس پہ ٹیکس لگا دیا ہم نے، لگائے گئے ہیں دنیا کے اندر. اور لگے رہے لیکن ہیں. ٹیکس کی جو حقیقی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہرحال آمدنی اور پیداوار پر ہونا چاہیے. جزیہ اصل میں ایک محکومی کی علامت ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سزا تھی جو نافذ کی گئی. اس سزا میں مشرکین کے لیے ایک قانون ہے، اہل کتاب کے لیے ایک قانون ہے، منافقین کے لیے ایک قانون ہے، اور مسلمان جنہوں نے غلطی کی تھی ان کو بھی سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ خدائی سزا ہے جو ان پر نافذ ہوئی ہے، اور سورہ توبہ اسی خدائی سزا کو بیان کرتی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک مسئلہ ہے. بڑا اس وجہ سے میرے نزدیک یہ نص تو ختم ہو گئی. یعنی دوسرے کے نزدیک ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک رائے قائم کرے گا، لیکن اس کے بعد کوئی نص نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی فقہ میں باقاعدہ غیر مسلموں کے لیے دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں. ذمی کا درجہ صرف مفتوح ہے لوگوں کے لیے جن کو آپ نے لڑ کر فتح کیا ہے، اگر آپ فقہ کی بات کر رہے ہیں. باقی آپ معاہد ہیں، اہل صلح ہیں. خود صحابہ کرام کے زمانے میں بعض لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں، ان کے لیے جو شرائط طے کر لی گئی ہیں ان شرائط پر عمل کیا گیا ہے. میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ دو معاہدوں میں بندھے ہوئے ہیں. ایک معاہدہ وہ ہے جو قائد اعظم نے 11 اگست کو کیا، اس کا اعلان کیا. ایک معاہدہ وہ ہے جس پر اقوام متحدہ کے چارٹ پر آپ نے دستخط کیے ہیں. آپ دیکھیں یہ 57 ممالک جو ہیں اقوام متحدہ کے ممبر ہیں. آپ نے وہاں جس چارٹر پہ دستخط کیے ہیں اس کو پڑھیے. اس کے اندر آپ کو یہ ماننا پڑا ہے کہ تمام غیر مسلموں کے ساتھ جہاں جہاں وہ اقلیت ہے، جو بھی اقلیتیں ہوں گی کسی مذہب کی، ان کو برابر کے حقوق. ڈاکٹر صاحب ایک بہت قرآن میں دلیل ہے ڈاکٹر صاحب کے حق میں ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو یہ تو بالکل صریح ہے کہ اس کے بعد تو پھر ہمارا ان سے اس رویہ کا اس اس کے قانون سے علاوہ کیا اصل میں تعلق میں ہے؟ یہ آپ تو سے بحثی عرض کروں دوسری گا کہ خلط مبحث ہو رہا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اسلامی ہے؟ عصر حاضر کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دلیل کے طور پر لانا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پر دستخط کیے ہیں. لیکن سب معاہدے کی پابندی تو ہم پہ وہ دیکھیں لازم نا، ہو سوال جاتی تو ہے. یہ ہم کو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کیا یہ اسلام کی روح سے درست ہے؟ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی سوورنٹی قبول کر رہے ہیں. اس کا پھر مطلب یہ ہے کیونکہ آپ ایک عملی دائی ہیں، یعنی آپ ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں. جس وقت فرض کیجیے آپ کی جماعت آ گئی اقتدار میں تو ہم اقوام متحدہ سے وڈرا کر لیں گے. کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ ظلم کر رہی ہے اور بڑی ظالم قوتوں کی پشپناہی کر رہی ہے. اور جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہے جو اس کچھ سے کر بھی رہی ہے اسرائیل کے لیے، ہمیں 10 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے اس کے اوپر. نہیں، وہ جو بین الاقوامی سگنیچر ہے، وہ جو قانون ہے کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے، ہم یہ کر سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اقلیتوں کی حفاظت تو میں کہتا ہوں پروٹیکٹڈ مائنورٹی آپ وہ کریں گے. وہ تو کریں گے، لازماً کریں گے. نہیں، یہ بھی اس میں آپ نے اور ان پر جبر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ مذہب کی مسلمان بنیاد پر آپ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے. یہ بھی اس میں یہ شامل بھی اس میں شامل ہے. مگر آپ پڑھیے کہہ رہے اس ہیں چارٹ کو. ڈسکرمنیشن کریں میں گے. نہیں مانتا اس اچھا. کو. لیکن اسلامی خلافت جو ہے جب بھی قائم ہوگی تو وہ اس طرح کے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کرے گی، اور کر رکھا ہوگا تو اسے واپس لے لے گی. دیکھیے، یہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ اصولی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں. یہ علیحدہ مسئلہ. خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا، کیا ان کی حیثیت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کوئی فرمائیے. سربراہ حکومت ہو سکتی ہے کوئی میرے خاتون؟ نزدیک عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحیثیت مجموعی. جی ٹھیک. اس کے ساتھ ان اسپرٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے.
اچھا compatible نہیں ہے یا بالکل نہیں؟ بالکل نہیں، کمپیٹیبل نہیں ہے نا اس پورے ایک نظام کے ساتھ، وہ قانونی بات میں نہیں کر رہا، مناسبت نہیں رکھتا۔ ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے، نظام بحیثیت مجموعی کچھ تقاضے رکھتا ہے، اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے، عورت کا اصل کام کیا ہے، عورت مستقبل کی نسل کی جو ہے پروان چڑھانے والی اور تربیت دینے والی، وقرن فی بیوتکن جو ہے قرآن نے کہا ہے، اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ البتہ قانوناً عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے، وہ عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو بائی میوچول کنسلٹیشن طے ہو جائے گا، میرے نزدیک یہ کہ کم سے کم 25 برس ہو۔ البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا، وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا، آپ کو جو ہے ایکسپوجر اپنا دینا پڑے گا، لہٰذا وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ کیا کوئی عورت جج کے منصب پہ فائز ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ حرمت ہو، کوئی مناہی قطعاً نہیں ہے، اسی طرح کسی حکومت کی سربراہی کی بھی مناہی نہیں ہے، کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں لیکن دیا علماء تو اسے ناجائز کہتے ہیں۔ لیکن جی نہیں، لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام، آپ کا سیاسی نظام، یہ سب جب آئیں گے تو اس میں تقریباً ناممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنایا وہ ہلاک ہو جائے گی، تو آپ کہتے ہیں کیسے اس مناہی نہیں حدیث کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے، ہے؟ بخاری کی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سقم ہو، لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، یعنی مناسبت وہی مناسبت۔ ڈاکٹر جاوید صاحب آپ سے ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں گے، ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں اور کسی چیز کو حلال قرار دیں۔ اس موضوع پر کوئی بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث پہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے۔ صاحب میں نے بھی بیان کی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں بھی۔ دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے، اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورتیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی، تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتا جس طرح اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق و فرائض بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں کیا کچھ کہا ہے، مرد کو میاں بیوی کے تعلق پہ یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے، پھر مزید وضاحت کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک صالح خاتون کو موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، پھر اس کو کچھ تعدیب کے نشوز اور سرکشی کی صورت میں حقوق دیے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاح کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدت کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے، وہاں اس کی دلیل دی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برتری حاصل ہے۔ تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے۔ اگر یہ سیاست کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے، صحابہ کرام اس کو روایت کرتے، آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں جیسا ہم نے دینی۔ دور جدید میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء اکرام نے یکساں طور پر اس کی جو ہے مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیجیے، جو روایت ہے آپ دیکھیے روایت کا کیا معاملہ ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جب سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے، ایک تنہا صحابی ہیں جن کی وہ روایت ہے۔ یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا، اس میں ایک تبصرہ کیا گیا ہے، اس تبصرے کے بارے میں پھر دو آراء ہو سکتی ہیں، یہ کہ وہ تبصرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے یا اس تبصرے کی نوعیت تعمیم کی ہے۔ میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے، تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی، نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے، اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ امام مالک کی آپ موطا پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نصوص کو نصوص کی حیثیت سے بیان کریں گے، اپنا کوئی اجتہاد ہے تو کہیں گے انا احب انا اکرہ، میں اس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ آپ کیا پسند کرتے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر در کو سنبھالیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے معاملات ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں عورتوں یہ کو، اسی طرح کی چیزیں جس کے بارے میں تبصرہ کر چکا ہوں، میرے نزدیک اسی سے اسلام بدنام ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ متعین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے۔ ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے، سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، سارے لوگ عمر اور ابوبکر بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ معاملات تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں، یہ معاملات قانون سے متعلق ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے۔ نے کوشش کی کہ جو ممتاز اہل علم ہیں ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے لایا جائے۔
اس میں کچھ یقیناً اختلاف بھی ہے اور بہت سی چیزوں کے اوپر اتفاق بھی. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.